المباركة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلوات پڑھ دے بر محمد عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس و عزاداران سید الشہداء و ماتم جاران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ چلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، آج اس عشرۂ مجالس کی دوسری گفتگو ہے، اور آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر اعتبار سے آپ کی اپنے مفاہیم اور اپنے موضوعات سے خدمت کی جائے. لیکن تمہیداً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی جملے سے، انہی دو تین جملے سے آپ کی سماعتوں کی قدردانی دیکھوں گا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا. عزیزان گرامی، میرا مزاج جانتے ہیں، قرآن سے الگ ہٹ کے نہیں پڑھتا. دیکھیں، آیتیں میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے. قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ہدف یہ ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں اتنی آیتیں اتار کے چلا جاؤں، جب ان کا مقابلہ کسی غیر سے ہو تو قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے. قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے. یہ قرآن کی آیت، ہمارے پاس قرآن ایک ایسا مرکز ہے جس میں ہر خشک و ترک موجود ہے. انشاءاللہ کبھی قرآن کے حوالے سے عرض کروں گا کہ قرآن کے اندر ہے کیا. آج میں آپ کو ایک اہم پیغام دے کے جاؤں گا اس منبر سے. انشاءاللہ توجہات میری طرف رکھیے گا اور انشاءاللہ نتیجہ لے کے جائیے گا. بہت جلدی اہم معروضات. خداوند عالم سورہ مبارک النساء آیت نمبر 174 پارہ نمبر 5 ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک آپ کے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ چکا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا،
اور ہم نے نور مبین کو نازل کر دیا ہے۔ اب عزیزان گرامی تفسیر میں دیکھیے گا تو آپ کو ملے گا قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے برہان بھیجا۔ یہ برہان ہے کیا چیز؟ میری طرف توجہ رکھیں، اگر ایک لمحہ بھی یا ایک لفظ بھی آپ کے مائنڈ سے سلپ ہو گیا شاید وہ لطف اس جملوں کا نہیں لے پائیں گے۔ آپ توجہ رکھیے گا، برہان ہے کیا چیز؟ تو سب نے لکھا کہ برہان مانے دلیل ہے، برہان مانے حجت ہے، برہان مانے ایویڈنس۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ برہان مانے دلیل، برہان مانے حجت، برہان مانے ایویڈنس۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ برہان مانے دلیل، برہان مانے حجت، برہان مانے ایویڈنس، یعنی کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں دلیل، اس کو کہتے ہیں برہان، اس کو کہتے ہیں پروف۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کے پاس دلیل بھیجی، میں نے آپ کے پاس برہان بھیجا، میں نے آپ کے پاس حجت بھیجی، میں نے آپ کے پاس پروف بھیجا۔ یا اللہ کس چیز کے لیے پروف بھیجا؟ بھئی کوئی تو چیز ہوگی جس کے لیے پروف بھیجا۔ کہا میں نے پروف بھیجا۔ اب مفسرین نے لکھا یہ پروف، یہ ایویڈنس، یہ دلیل، یہ برہان ہے کیا؟ سب نے لکھا یہاں پہ مراد ذات سرور کائنات ہے۔ اللہ نے محمد کو دلیل بنا کر بھیجا۔ اب دلیل کس بات کی ہے تو آپ دیکھیں گے جس وقت نبی کریم آئے تو کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں بزرگان سے، کہیے کہ اللہ ایک ہے، یعنی نبی نے دعویٰ کیا۔ کیا دعویٰ کیا؟ توحید کا دعویٰ، اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ۔ اللہ ہوا دعویٰ، محمد ہوئے دلیل۔ 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 اب جو سمجھ گیا اس جملے کا کھڑے ہو کے احترام کیجئے گا، ہاتھ اٹھا کے احترام کیجئے گا۔ اللہ ہوا دعویٰ، محمد ہوئے دلیل۔ اب ذرا لوگوں سے پوچھو کہ بھئی دعویٰ کب تک زندہ رہتا ہے؟ کہ جب تک دلیل باقی ہے۔ جب تک دلیل باقی ہے، جب تک دعوے میں جان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کورٹ میں ہوتا کیا، LLB کیے ہوئے لوگوں سے پوچھو، وکالت پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھو، جب جج کے سامنے جاتے ہیں نا کہیں دلیل دو، پروف پیش کرو، اگر پروف نہیں تو کیس خارج، ڈسمس کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد دلیل بن کر آئے۔ اللہ نے دعویٰ اپنے آپ کو کہا، یعنی کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہوتا، یا لفظوں کو بدل کر کہوں محمد رسول اللہ نہ ہوتا تو آج زمانے میں لا الہ الا اللہ نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب آپ کے جملے کی آپ کی قدردانی کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا آپ کی سماعتوں کی، اور آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا تو زمین پہ کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں تھا۔ اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ نہ ہوتا۔ اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ نہ ہوتا۔ اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ نہ ہوتا۔ اب خود اللہ قرآن میں محمد کو کہتا ہے اے محمد اگر تم نے علی ولی اللہ نہ پہنچایا۔ سنیے جانے گرامی، آپ نے دیکھا نا زمانے میں معذرت کے ساتھ ابھی ہندوستان میں ایک مہینے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ چاروں طرف سے ایک صدائے آ رہی تھی جس وقت نپور شرما نے رسول کی توہین کی۔ اس وقت ایک پیغام تھا، مسلمان پرچم رسول خدا لے کے باہر گلیوں میں آ گئے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے ہم توہین رسالت نہیں سنیں گے، نپور شرما نے رسول کی توہین کی ہے لہٰذا نپور شرما کو سزا دی جائے۔ اس نے رسول کے لیے توہین آمیز جملے کہے۔ سنا آپ نے؟ بالکل سنا ہوگا، ٹی وی دیکھتے ہوں گے، نیوز سے باخبر ہوں گے۔ توجہ رکھیے گا، اس وقت اس حقیر محمد رضا نے دلی کے بھرے مجمع میں ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو اس جملے کا احترام ہاتھ اٹھا کے کر دیجئے گا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا ہندوستان کا مسلمان، پاکستان کا مسلمان، ہندوستان اور پاکستان چھوڑیے، میاں عرب کے عرب وزادے، عرب کے شیخ اٹھ کے کہہ رہے تھے، قطر والے کہہ رہے تھے، دبئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا جس نے توہین رسالت کی ہے اسے سزا دی جائے۔ توجہ، اب توہین رسالت کرنے والوں سے پوچھا کہ بھئی اتنا تو بتاؤ کہ تم نے رسول کے خلاف بولا کیوں؟ تو اس نے ایک جواب دیا، ذمہ داری کے ساتھ عرض کرو، ایک جواب، کہا میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا۔ پھر کہا مسلمانوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ یہی تھا نا جواب؟
یہی تھا نا جواب؟ میاں اس محمد رضا نے بغیر خوف و خطر کے تمام لوگوں میں یہ جملہ کہا تھا. اب جملہ آپ کی سماعت کے نظر کر رہا ہوں کہ تمام لوگ مسلمان توہین رسالت پہ جمع ہو گئے, اور جمع ہونے کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے رسول کی توہین کی اسے سزا دو. میں نے علی الاعلان کہا کہ بھائی تمہارا انصاف کیسا ہے؟ کہ جس نے کتاب سے پڑھ کے سنا دیا, جب وہ لعنت کا حقدار ہے تو جو ملعون کتاب میں لکھ کر گیا. اسے بھی تو سزا ملنی چاہیے نا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ سنیے عزیزان گرامی, آج تک 1400 سال سے آپ خطبہ کو سن رہے ہوں گے. یہ خطبہ, یہ خطیب, یہ ذاکرین ایک ہی فکر بیان کرتے ہیں. کیا؟ کہ لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا, لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا, لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا. دیکھیں بزرگان سے تائید چاہتا ہوں میں اس جملے کے لیے, اور الحمدللہ ہر جگہ یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ میری فکر تھوڑی خطبہ سے الگ ہے, تھوڑی سی الگ ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا. میرا ماننا یہ ہے دادو کہ لوگوں نے علی سے نہیں, لوگوں نے علی کو نہیں بلکہ نبی کو نہیں سمجھا. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ سوال ہوگا نا بھئی دعویٰ کیا ہے تو دلیل ہونی چاہیے. لوگ خطبہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا. میں کہتا ہوں لوگوں نے علی کو نہیں, اصل میں لوگوں نے نبی کو نہیں سمجھا. اگر نبی کو سمجھ لیتے تو نبی کی جنگہ. ہائے 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 ہائے. بھئی میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, 2 سال سے آپ میری خطابت سن رہے ہیں. اگر خدا نہ کرے کہ مجھے اتفاق سے کچھ ہو جائے اور آپ کہیں گے کہ مولانا کسی کو بھیج دیجئے, تو میں کس کو بھیجوں گا؟ کس کو بھیجوں گا؟ کہ کم سے کم مجھ جیسا بولتا تو ہو. صحیح بات ہے نہیں؟ مجھ جیسا بولتا تو ہو. جب ہم جیسے طالب علم کو یہ یقین ہے کہ اپنی جگہ پہ کسی ایسے ویسے کو نہیں بٹھاتے. بھائی دیکھیں آج میں صرف قرآنی گفتگو آپ کی بارگاہ میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں, اور انشاءاللہ آج اس فرش اعضا سے ایک نتیجہ لے کے اٹھتے ہیں. سنیے عزیزان گرامی, آئیے میں سناتا ہوں مقام محمدی کیا ہے. توجہ, لوگوں کی فکر اور اس مذہب تشیع کی فکر. لوگوں کی فکر یہ ہے کہ رسول کیا تھے, تو لوگوں نے کہا کہ رسول صرف اور صرف ایک رسول تھے. محمد کیا تھے؟ کہا محمد ایک رسول تھے, ایک میسنجر تھے, آئے پیغام دیا اور چلے گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, آئے اس دنیا سے چلے گئے, اب محمد اس دنیا میں نہیں ہے. یہ لوگوں کی فکر ہے. لیکن ہماری فکر کیا ہے؟ کہ ہماری فکر یہ ہے کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان میں ایک وسیلے کا نام ہے محمد. جب تک دنیا باقی ہے, جب تک ذات محمد باقی ہے. لیکن لوگوں نے کہا نہیں, صرف ایک پیغمبر تھے, محمد آئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مر گئے. توجہ, آج میں آپ کو نوجوانوں ایک دلیل دے رہا ہوں. اگر میری دلیل سے واقفیت ہو آپ کو اور میری دلیل سے آپ متفق ہو تو ہاتھ اٹھا کے اعلان کر دیجئے گا کہ ہم متفق ہیں. توجہ, کیا کہا؟ محمد آئے اور پیغام دیا اور چلے گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیے آپ نے جنازے دیکھے ہوں گے بہت زیادہ. میں نے بھی مثال کے طور پر میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا, میں اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا السلام علیکم یا صدیقی, اے میرے دوست تجھ پہ میرا سلام ہو. لوگوں نے بڑی حیرت انگیز نظروں سے دیکھا. میں نے کہا السلام علیکم یا حبیبی, اے میرے حبیب تجھ پہ میرا سلام ہو. لوگ بڑی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا اے میرے دوست جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں تجھے سلام کر رہا ہوں, السلام علیکم یا حبیبی, السلام علیکم یا رفیق, السلام علیکم یا حبیب. اے میرے دوست, اے میرے رفیق, اے میرے بھائی, اے میرے یار, مجھے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں سلام کر رہا ہوں. لوگوں کی خاموشی ٹوٹی اور کہنے لگے مولانا آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا یہ مر چکا ہے. کہا مطلب کیا؟ کہ مرے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا. بھائی نہیں سمجھے, اب آپ کے سامنے میں کھل کے بیان کر رہا ہوں. یہ مر چکا ہے, مرے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا. یہ مر چکا ہے, مرے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا. میں نے کہا تم نے پورا مسئلہ حل کر دیا. جو مر گیا ہے اسے سلام نہیں کیا جاتا. اب اپنی نمازوں میں کیوں کہتا السلام علیکم ایھا النبی؟ بھائی جو مر جائے, زمانہ کہتا ہے اسے سلام نہیں کیا جاتا, اور تم نماز میں کہہ رہے ہو السلام علیکم یا نبی, اور نماز سے ہٹتے ہی کہہ رہے ہو کہ نبی تھا چلا گیا, اور نماز میں کہہ رہے ہو نبی جو حاضر ہے اس پر میرا سلام.
کہ دو رنگی عبادتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ مسجدوں میں کچھ اور ہو، مسجدوں کے باہر کچھ اور. عقیدہ وہ پیدا کرو جو مسجد میں ہو وہی مسجد سے باہر، جو مسجد سے باہر وہی مسجد کے اندر. توجہ، میرا کہنا یہ ہے سرفراز بھائی، میرا کہنا یہ ہے کہ لوگ ذات نبی بہت دور کی بات ہے، نام نبی کو نہیں سمجھے. ذات محمد بہت دور کی بات، لوگ نام محمد کو نہیں سمجھے. چونکہ اگر نام محمد کو سمجھ جاتے تو اختلاف ختم تھا. کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ یہ جو لفظ محمد ہے نا، یہ لفظ محمد، یہ پتہ ہے آپ کو کس سے بنا ہے؟ یہ بنا ہے حمد سے. حمد، اور حمد کے معنی آپ جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام تعریف. حمد کا مطلب ہے تعریف. اور حمد یحمد تحمیدا فہو محمد فذاک محمد. کہتا ہے محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے. میری طرف متوجہ ہے، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. بھائی میں بہت اہم پیغام لے کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اس لیے تمام کی تمام توجہات اپنی طرف چاہتا ہوں. توجہ، کیا کہا کہ نام محمد، حمد یحمد تحمیدا فہو محمد فذاک محمد. یہ عربی گرامر کا طالب علم علی الاعلان کہتا ہے، جا کے دیکھ لیجئے کسی بھی ڈکشنری میں. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اور ایک اللہ کا نام ہے محمود، اسی حمد سے بنا ہے محمود. محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے. محمد کے معنی، محمود کے معنی اللہ کا نام محمود، رسول کا نام محمد. اللہ کے نام کا معنی جس کی تعریف کی جائے، رسول کے نام کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب قرآن کی آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ الْحَمْدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے حمد ہے، زمین بھی کرتی ہے آسمان بھی کرتا ہے. جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ تمام چیز اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اے پروردگار عالم، انسان تیری تعریف کرتا ہے، جنات تیری تعریف کرتے ہیں، نباتات تیری تعریف کرتے ہیں، جمادات تیری تعریف کرتے ہیں، اشجار تیری تعریف کرتے ہیں، اقلام تیری تعریف کرتے ہیں، ابحار تیری تعریف کرتے ہیں، شیعہ تیری تعریف کرتے ہیں، مذہب اہل تسنن والے تیری تعریف کرتے ہیں، مالکی تیری تعریف کرتے ہیں، شافعی تیری تعریف کرتے ہیں، حنبلی تیری تعریف کرتے ہیں، حنفی تیری تعریف کرتے ہیں، مسلمان تیری تعریف کرتے ہیں، ہندو تیری تعریف کرتے ہیں، عیسائی تیری تعریف کرتے ہیں، یہودی تیری تعریف کرتے ہیں، نصارہ تیری. ہر انسان جو ہے وہ تیری تعریف کرتا ہے. میرے اللہ اپنا نام محمد رکھ لیتا، اپنے حبیب کا نام محمود رکھ دیتا، اپنا نام محمد رکھ لیتا، اپنے حبیب کا نام محمود رکھ دیتا. محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. بول لو بول لو، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. دیکھیں محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے. اے میرے اللہ ہر چیز کائنات کی تیری تعریف کرتے ہیں. چاند تیری تعریف، سورج تیری تعریف، ستارے تیری تعریف، ملائکہ تیری تعریف. پروردگار اپنا نام محمد رکھتا، اپنے حبیب کا نام محمود رکھتا تو اللہ جواب دے نادان تجھے نہیں معلوم جس کی تعریف پوری کائنات کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد. تکبیر، اللہ اکبر، وہ مولائیو ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں میں، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر. پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہا جاتا ہے، اور خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے. ایک صلوات پڑھ دے بل محمد والے. سنا ہوگا نا اپنے نبی کیا کہ نبی ہم جیسے. سنا نا عقیدہ. عزیزان گرامی آئیے قرآن سے ایک استدلال کرتا ہوں. میں آپ کو فکرے دے کے جا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں دے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا تھا پہلے جملے میں کہ ایسی بات کر رہا ہوں کہ جہاں قرآن کی آیتیں بولے، جھوٹوں کی روایتیں نہ بولے. توجہ، نبی کون؟ نبی کیا؟ کہ نبی ہم جیسا. شیعوں کے پاس آئے عقیدہ کیا؟ محمد کون؟ کہا نبی یہ جو ہمارے رسول ہیں یہ نبیوں سے افضل. کہا اچھا سنیں، توجہ، عقیدہ دے کے جا. کہا یہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ محمد کون یا محمد کی عظمت کیا. توجہ،
ایک آیت بڑی مشہور ہے، آپ حضرات تلاوت کرتے ہیں نماز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قدر 30واں پارہ، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے ویری گڈ، 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر۔ ہوتا کیا ہے؟ مسلمانوں کو دیکھا ہے نا اپنے نمازوں میں کیا ہوتا ہے، کہ جو پورے سال عبادت نہ کرتا ہو وہ بھی شب قدر ٹوپی لگا کے مسجد میں صفوف کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے تو کوئی سورہ لیل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ آل یاسین آل عمران کی تلاوت کر رہا ہے تو کوئی سورہ نساء پڑھ رہا ہے۔ بھائی ہو کیا رہا ہے؟ مسلمانوں نے مسجدیں سجائے رکھی ہیں، اللہ اکبر اللہ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، کیوں بھائی؟ کہا نہیں پتا آپ کو؟ کہا کیا؟ کہا آج کی رات میں اگر 1 رکعت نماز پڑھو گے نا، 2 رکعت نماز پڑھو گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا، 1 آیت پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کو نہیں پتا؟ کہا نہیں بتائیے کچھ۔ کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کی رات میں قرآن اترا تھا، آج کی رات میں بھائی آج کی رات میں قرآن اترا، مسلمان ہر رات سے افضل سمجھتا ہے۔ ارے مسلمانوں انصاف کیوں نہیں کرتے؟ جس رات میں قرآن اترا، جب وہ رات اتنی افضل ہے تو جس ذات پہ قرآن اترا، ہائے ہائے مسلمانوں انصاف کرو نا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم سمجھ نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، چونکہ یہ رات دوسری راتوں جیسی نہیں۔ مسلمانوں ایک رات کیوں نماز پڑھنے آ رہے ہو؟ کہا نہیں ایک رات اس لیے آ رہا ہے، 365 اور 364 اور راتیں ہوتی ہیں ان میں بھی عبادت کرنا۔ کہا نہیں اس جیسی کوئی رات نہیں، اس جیسی کوئی رات نہیں۔ ہم بھی تو یہ سمجھا رہے ہیں جس رات میں قرآن اترا ہے، جب اس جیسی کوئی رات نہیں تو جس ذات میں قرآن اترا ہے اس جیسی کوئی رات نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ بھائی میں آج آپ کو عقیدے کی اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ ذات مقام محمد عربی آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد سمجھاؤں گا کہ علی ہے کیا۔ توجہ، آج آپ کی فکر کا کیا ہوا؟ مسلمانوں نے تو کہہ دیا کہ نبی ہم جیسے، لیکن آج یہ حافظ محمد رضا آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، جا کے حوالے چیک کر لیجئے گا۔ سنیے ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان پیدا ہوا ہے نجس چیز سے۔ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے، کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نجاست سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق نجس، اس بات کو یہی روک دیجئے، یاد رکھیے گا، ابھی 2 منٹ بعد پھر پلٹ کے آؤں گا۔ اب آئیے قرآن کی وادیوں میں چلتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے مجھے کہ نبی جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک یہ جو نبی پیدا ہوئے یہ کس چیز سے پیدا ہوئے؟ نبی کے پسینے سے، اصول کافی کی روایت ہے۔ لیکن ابھی اس بات کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے، ہم مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں پورے مسلمان کیا مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے نور سے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ایسے پلیٹ فارم سے گفتگو کرتا ہوں جہاں پہ اختلاف نہ پایا جاتا، ٹھیک ہے؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پیدا ہوئے کس سے؟ نور سے۔ نور پاک ہے نجس ہے؟ پاک ہے نا؟ انسان کی خلقت نجس، نور کی خلقت، نبیوں کی خلقت پاک۔ یہ بات بھی یہی روکیے۔ اب آئیے ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارک بقرہ، دونوں بات یاد رکھیے گا، انسان کی خلقت نجس، نبیوں کی خلقت پاک۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 253، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ سارے کے سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں،
اللہ نے کتنے نبی بنائے؟ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 یہ ہے نبی. ان میں سے اللہ نے 313 کو رسول بنایا. 1,24,000 نبی بنائے, ان میں سے 313 کو کیا بنایا؟ رسول بنایا. ان 313 میں سے 5 کو بڑے رسول بنایا جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے. اب یہ جو 1,24,000 میں سے 313 کو سلیکٹ کر لیا, باقی جو ہے ان 313 کے برابر نہیں ہے. اب ان 313 میں سے 5 کو سلیکٹ کیا, اب باقی جو بچے ہیں ان 5 کے برابر نہیں ہیں, اور ان 5 میں سے اللہ نے محمد کو سب کا سردار بنایا. اب یہ 4 جو بچے ہیں یہ رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ بڑی آرام سے سمجھا رہا ہوں, بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, تاکہ آپ کسی کو جواب دے سکے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی رسول کے برابر نہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے کہا کہ آدم سے عیسیٰ تک محمد کے برابر نہیں, آدم سے عیسیٰ تک محمد کے برابر نہیں, آدم سے عیسیٰ تک محمد کے برابر نہیں. اب پچھلی بات, انسانوں کی خلقت نجس, نبیوں کی خلقت پاک, آدم سے عیسیٰ تک محمد کے برابر نہیں. ارے جب پاک نبی محمد جیسا نہیں تو نجس قتلوں سے پیدا ہوا انسان. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس جب پاک نبی, دیکھیں ابھی تو میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں, چونکہ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں, متوجہ رہیں میری طرف. میں ایک فکر دے کے جاؤں گا, ایک نتیجہ دے کے جاؤں گا. سن لیا آپ نے ذات محمد کتنی افضل کہ نبی مقابلہ نہیں کر سکتا. سنیے, اللہ نے کہا نبی برابر نہیں. یہ تو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں اذان گرامی. سب سے چھوٹی بات کہہ دوں, انسان برابر نہیں, حتیٰ کہ پتھر برابر نہیں. سرفراز بھائی, پتھر برابر نہیں. کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے پتھر برابر نہیں؟ اگر پتھر برابر نہ ہوتا, توجہ, تو پروردگار عالم پہلے نبی کو حکم نہ دیتا کہ جاؤ کعبے میں جو بت رکھے ہیں پتھر کے انہیں توڑو, اور پھر بعد میں یہ حکم نہ دیتا جاؤ اب حجر اسود کو بوسا دو. بھائی جو سمجھ رہے ہیں ان کی عقلوں کو سلام. وہ بھی پتھر, یہ بھی پتھر, لیکن پتھر برابر نہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی کو کسی کے برابر نہیں کیا, تو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے کچھ فرق نہیں؟ جو سمجھ گئے عظمت آل محمد پہ ایک سلامات پڑھ دے بر محمد. دیکھیے بس آخری بات کر رہا ہوں کہ مقام محمد عربی کیا, اس کے بعد میں اہم پیغام دوں گا. توجہ, عظمت نبی کیا ہے ہمارے نزدیک, آئیے قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اٹھائیے قرآن سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 46 پارہ نمبر 12 ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نوح, اے نوح جانتے ہیں نا صاحب شریعت نبی ہے, صاحب شریعت 5 بڑے رسولوں میں ہے, ٹھیک ہے. ایسے نبی سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح ہم تمہیں واضح و نصیحت اس لیے کر رہے ہیں کہ تم جاہل نہ ہو جاؤ, تم جاہل نہ ہو جاؤ. قسم سے اگر کسی کتاب کی روایت ہوتی تو یہ طالب علم نہ پڑھتا, لیکن قرآن کی آیت ہے اس لیے بے خوف پڑھتا ہوں. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس لیے واضح و نصیحت کر رہا ہوں تم جاہل نہ ہو. اگر نوح جاہل ہو جائے تو یہ نوح کے لیے پستی ہے. اب سنیے گا اپنے رسول کی عظمت, سنیں گے. سورہ قلم آیت نمبر 48 پارہ نمبر 29 ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تکن کصاحب الحوت. اے محمد تم مچھلی والے نبی کی طرح مت ہو جانا. مچھلی والے نبی یعنی جناب یونس علیہ السلام. اللہ کہہ رہا ہے محمد تم یونس جیسے نہ ہو جانا. اے محمد تم یونس جیسے نہ ہو جانا. اے محمد تم یونس جیسے نہ ہو جانا. مطلب سمجھے کچھ, نوح اگر جاہل ہو جائے تو یہ نوح کے لیے پستی ہے, اور میرا محمد اگر نبیوں جیسا ہو جائے تو یہ محمد کے لیے پستی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا محمد
کسی کے جیسا نہیں، سب سے افضل ذات۔ اب دے رہا ہوں میں اہم پیغام، اب جو تھک گئے ان کی تھکن اتارنے کے لیے ایک آیت پڑھوں گا اور اہم پیغام دے دوں گا آپ کی بارگاہ میں۔ توجہ، یعنی اب ہم اس طریقے پہ پہنچ چکے ہیں، اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ میں آپ کو اس منزل پہ لے آیا کہ محمد جیسا قرآن کہہ رہا ہے، محمد جیسا کوئی نہیں۔ ایک آیت سنے، سورہ بقرہ آیت نمبر 106 پارہ نمبر 1، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم زمین سے اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتے، اس وقت تک کسی ہادی کو نہیں اٹھاتے جب تک اس سے بہتر یا کم سے کم اس جیسی نہ لے آئیں۔ جو سمجھ گئے ان کی عقلوں کو سلام، جو سمجھ گئے ان کی عقلوں کو سلام۔ توجہ، جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، اس کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھانے والوں کی دوڑی ہے، اس پر اپنی پیشانی کو لگ دیجئے گا۔ مولا تھوڑی قرآنی گفتگو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اگر سمجھ جائیں تو قرآن کی آیت ہے، مجھے داد نہیں دیں گے آپ، قرآن کی آیت کو داد دیں گے۔ توجہ، دل کھول کے داد دیجئے گا۔ اللہ نے کہا محمد جیسا کوئی نہیں، پھر اللہ نے کہا کہ میں زمین سے اس وقت تک کسی کو نہیں اٹھاتا جب تک اس سے بہتر یا کم سے کم اس جیسا نہ لے آؤں۔ مسلمانوں، محمد جیسا کون؟ کہا کوئی نہیں۔ محمد جیسا کون؟ کہا محمد سے افضل؟ کہا کوئی نہیں۔ محمد جیسا کون؟ کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد جیسا کوئی نہیں۔ توجہ رکھے، میں پریشان ہو گیا کہ آخر جب محمد جیسا کوئی نہیں تو محمد کی جگہ پہ کون بیٹھے؟ جب یہ حافظ پریشان ہوا تو میں نے کہا کہ اللہ کے قرآن میں نہیں، اب میں نے صحیح بخاری اٹھائی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی نے علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا علی انت مثلی وانا مثلک، اے علی تم مجھ جیسا۔ یا علی یا علی یا علی، اے علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا۔ اور سنیں گے کب پڑھا؟ عزیزان گرامی، مجھے وقت کا بہت خیال ہے لیکن اہم معلومات آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا۔ سنیں گے کب؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، روز اخوت تھا یعنی بھائی چارے کا دن تھا، تو نبی نے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تو سب اصحاب تھے، نبی نے کہا چلو میں آج ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہوں۔ ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیکھے صیغہ اخوت پڑھ دیا، یعنی کیا ہوا؟ ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ روایت وہ لکھتے ہیں کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ علی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، آئے اور رسول کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ آپ مجھ سے کیا ناراض ہیں؟ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا، میں اکیلا رہ گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ اے مولا علی آپ اکیلے کہاں رہے؟ رسول کہتے ہیں اے علی تم اکیلے کہاں رہ گیا، ابھی تو میں بھی رہ گیا۔ اے علی ابھی اکیلے کہاں تم؟ کہا مولا آپ نے سب کو سب کا بھائی، کہا نہیں، جو جس جیسا تھا، جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنایا۔ جس کی گفتار جس جیسی تھی وہ اس کا بھائی، جس کی رفتار جس جیسی تھی وہ اس کا بھائی، جس کا کردار جس جیسا تھا۔ کہا علی تم میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھو۔ روایت لکھتے ہیں، صحیح امام بخاری لکھتے ہیں صحیح بخاری میں کہ علی نے نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور نبی نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یا علی انت مثلی وانا مثلک، اے علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ یعنی کیا مطلب ہے عزیزان گرامی؟ یہ دو بھائی ایسے ہیں کہ نبی کہہ رہا ہے اے علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی جگہ وہ بیٹھے جو کم سے کم نبی جیسا ہو۔ یا علی تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی۔ تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی۔ منبر ہمارا ہوگا، بیٹھیں گے علی۔ چادر ہماری ہوگی، اوڑھیں گے علی۔ بستر ہمارا ہوگا۔ تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی۔ منبر ہمارا ہوگا، بیٹھیں گے علی۔ چادر ہماری ہوگی، اوڑھیں گے علی۔
بستر ہمارا ہوگا سوئیں گے علی. توجہ توجہ کہتے رسالت ہماری ہوگی امامت علی کی. ولایت توجہ امام رسالت ہماری ہوگی امامت علی کی. نبوت ہماری ہوگی ولایت علی کی. نبوت ہماری ہوگی امامت علی کی. توجہ کہتے ہیں اطاعت ہماری ہوگی مودت علی کی. دین ہم ہوں گے کمال علی. برہان ہم ہوں گے حجت علی. رحمت ہم ہوں گے نعمت علی. نبائے افلاک ہم ہوں گے زمین کا لنگر علی. مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی. توجہ نبائے افلاک ہم ہوں گے زمین کا لنگر علی. مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی. علم کا گھر ہم ہوں گے علم کا در علی. علم کا گھر ہم ہوں گے علم کا در علی. اور کہتے ہیں کہ مکہ مکہ ہم ہوں گے زبا زبا علی. اور جہاں جہاں ہم ہوں گے ایک سلامات پڑھ دے بر محمد و آلہ محمد. یہ ہے عزیزان کرام یہ حقیقت دنیا نہیں حقیقت قرآن. دنیا کی مانو یا قرآن کی مانو. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کی جگہ پہ وہ آئے جو محمد جیسا ہو. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے علل صراحتاً اعلان کیا ہے کہ دیکھو جو جس کا مستحق ہوتا ہے اس کا حق ملنا ضروری ہے. اور نبی کی جگہ پہ وہ آئے گا جو کم سے کم نبی جیسا ہوگا. اور صحیح بخاری میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی جیسا کوئی نہیں سوائے علی کے. دو باتیں پورا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں پوری مجلس کا 2 جملوں میں خلاصہ دے رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ میں ان پلیٹ فارم سے گفتگو نہیں کرتا جس پہ اختلاف ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ محمد جیسا کوئی نہیں. امام بخاری نے کہا کہ محمد جیسے علی. توجہ. اور صاف صاف کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کی جگہ پہ وہ بیٹھے جو کم سے کم نبی جیسا ہو. امام بخاری نے کہا علی کے علاوہ نبی جیسا کوئی نہیں. اب نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کی اور صحیح بخاری کی مان کون رہا ہے. توجہ ہے نا. یہی گفتگو کو روک رہا ہوں کل سے یہی سے آغاز کروں گا. حضرات گرامی پورا خزانہ علم کا آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. حالانکہ ادنا سا طالب علم ہوں لیکن پورے سال جہاں جہاں قریے قریے گاؤں گاؤں جا کے شہر شہر جا کے جو کتابتیں ہوتی ہیں اس کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میں. حضرات گرامی اور یقین جانے بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ قرآن کی مان رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ انسان کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا قرآن کے نزدیک سب سے بڑا کون ہے سب سے کریم کون ہے. سوال یہ ہوتا ہے. مطلب یہ لفظوں کو سمجھاؤں میں آپ کو. اپنے آپ کو قرآن والا کہنا آسان ہے لیکن قرآن کی ماننا یہ ہے کمال کی بات. تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ یقین جانوں کہ یہ مذہب تشیع جو ہے یہ سوائے قرآن کے اور سوائے اہل بیت کے کسی کی مانتا نہیں. ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے جدا نہیں ہے. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ ماتم قرآن میں ہے, یہ عزا قرآن میں ہے, یہ جلوس قرآن میں ہے, یہ ذکر قرآن میں ہے جو ہم کرتے ہیں, یہ امامت کا ذکر قرآن میں ہے, یہ نبوت کا ذکر قرآن میں ہے, یہ عدالت کا ذکر قرآن میں ہے. ہمارا عقیدہ کوئی قرآن سے جدا نہیں ہے. لیکن عزادارہ نے امام مظلوم کربلا جس نے قرآن ہی کو نہ مانا ہو وہ قرآن کی کیا مانیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا ہو وہ قرآن کی کیا مانیں گے؟ بھئی یہ کیا انصاف ہوا؟ کیا انصاف ہوا؟ نوجوانوں ایک فکر دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ کیا انصاف ہے کہ جس نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا تم اس کو بھی مان رہے ہو اور قرآن کو بھی مان رہے ہو؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ کم سے کم انسان اس کو تو مانے. کہا نہیں سی آپ دونوں حق پر ہے. دونوں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس نے توہین قرآن کی وہ تو لعنتی ہوا نا.
اب وہ الگ بات ہے جو قرآن صامت کی توہین کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو قرآن ناطق کی توہین کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اللہ نے صراحتاً قرآن میں عظمت اہل بیت بتائی ہے، لیکن لوگوں نے اہل بیت کی نہیں مانی، اور یقین جانیں یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ تھا جو کربلا واقع ہوئی ہے۔ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع اور ایک طرف صرف 72، قرآن ادھر بھی پڑھ رہے تھے، قرآن ادھر بھی پڑھ رہے تھے، لیکن عزادارو ادھر قرآن جو پڑھا جا رہا تھا وہ دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھا جا رہا، ادھر جو قرآن پڑھا جا رہا تھا وہ قرآن کو بچانے کے لیے پڑھا جا رہا۔ عزادارو لو آج دوسری شبان پہنچی اور آپ حسین مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے آمادہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی ہر جائز تمنا پوری کرے۔ کربلا والوں کی تو کوئی تمنا پوری نہ ہوئی۔ عزاداروں دوسری شب ہے اور فرش عزا بچھا ہے، ہر مومن نے اپنے گھر فرش عزا بچھایا ہے۔ عزاداروں روایت سناؤ، آپ بڑے ادب سے اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، یہی کہیں حسین کی یتیمہ بیٹھی ہو۔ عزاداروں روایت مطلب مجلسی لکھتے ہیں کہ جس وقت حسین کا کوئی فرش بچھاتا ہے حسین کا کوئی فرش بچھاتا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ شکستہ پہلو بی بی مدینے سے اپنی قبر سے اٹھتی ہے اور شام کے زندان جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے زینب تیرے بھیا کا فرش بچھ گیا۔ عزاداروں جناب زینب اور جناب فاطمہ دونوں چل کر اب یہ شام میں ننھے سے قبر پہ جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے یتیمہ تو کہتی تھی نا کہ بابا کا ساتھ دینے والا کیا کوئی نہیں، اے سکینہ دیکھ تیرے بابا کے عزاداروں یہ تینوں بیوی آتی ہے، فرش ماتم پر بیٹھ جاتی ہے اور جو رونے والے حسین کا ماتم کرتے ہیں، علی اصغر کے نام پر آنسو بہاتے ہیں، ننھی سی سکینہ دادی کو دیکھتی ہے، دادی اماں یہ کون؟ کہے میری لاڈلی یہ تیرے بابا کے عزادار ہے۔ عزاداروں جملہ سنے گے سکینہ کا، کیا 4 سال کی یتیمہ سکینہ کہتی ہے وہ مظلومہ بی بی جس کے دامن میں آگ لگا دی گئی، وہ مظلومہ بی بی جس کے تماچوں پہ تماچے مارے گئے، وہ مظلومہ بی بی جس کے گوشوارے اتارے نہیں چھیلے گئے، ارے جس کے ہاتھ بھی جلے ہوئے تھے، جس کے ہاتھ زخمی تھے، وہ بچی دادی سے کہتی ہے دادی اگر یہ جانے والے کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا علی اصغر اجرکم اللہ زہرا۔ عزاداروں وہ ننھی سی سکینہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، اپنی بچیوں کو تصور کرے، خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ عزاداروں سب سے زیادہ انسان محبت جو کرتا ہے وہ اولاد سے کرتا ہے، اور وہ بیٹیوں کو جو محبت باپ سے ہوتی ہے نا، خدا کی قسم اس محبت کی نظیر نہیں ہے۔ جیسے سکینہ سے کہا جاتا ہے یہ تمہارے بابا کے عزادار، سکینہ للہ ہاتھ پھٹا ہوا جلا ہوا دامن اٹھاتی ہے، اے بار الہ میرے بابا کے عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ عزاداروں آج دوسری شب ہے جب یزید کی فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھی، حسین یکا و تنہا تھے، حسین دیکھ رہے تھے کہ میرا کوئی مونس و مددگار نہیں ہے۔ زینب آئی آنے کے بعد کہنے لگی بھیا اے بھیا ادھر فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہے، کیا بھیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ عزاداروں حسین نے ایک خط لکھا
اور حبیب ابن مظاہر کے حوالے کر دیا۔ عزادارو جب حبیب کے لیے قاصد یہ لے کر چلا اور قاصد حبیب کے دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا، حبیب کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا، اب جیسے ہی دروازے کو کھولا، کہا کون؟ کہا میں قاصد حسین ہوں۔ عزادارو یہ حبیب کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ حبیب وہ ہیں کہ جن کو امام حسین نے زندگی بخشی تھی۔ حبیب ایک مرتبہ اپنے صحن خانہ یعنی اپنی چھت سے گر گئے تھے، جیسے ہی چھت سے گرے حبیب نے اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے امام حسین کی دعوت کی تھی۔ جس وقت رسول خدا امام حسین کے ساتھ گھر میں تشریف لائیے، اتنے خوشی خوشی گھر کی چھت پہ چڑھے، بچے تھے اور چھت سے گر گئے۔ اب جیسے ہی چھت سے گرے ان کے جسم سے روح نکل گئی۔ اب جیسے ہی گھر میں آئے تو باپ جناب مظاہر نے ان کے اوپر کفن ڈھک دیا اور گھر کے کونے میں چھپا دیا کہ پہلے حسین کھانا کھا لے۔ اب جیسے امام حسین علیہ السلام اندر آئے، امام نے کہا میرا حبیب نظر نہیں آ رہا۔ اب سوچے کتنی محبت ہوگی حسین کو، کہا میرا حبیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا اے مولا بھلے کھانا کھا لیجیے، کہ نہیں میں حبیب کے ساتھ کھاؤں گا۔ کہا حبیب تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عزادارو حسین حبیب کے پاس گئے اور بارے الہ سے دعا کی، پروردگار میرے حبیب کو زندہ کر دے، ارے آخر میرے کربلا میں ساتھ کون دے گا؟ عزادارو حبیب زندہ ہوئے، یہ وہی حبیب ہے جس وقت حسین کا خط گیا نا، عزادارو حسین کا خط دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، کہا میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے۔ اب جو لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ السلام علیکہ یا رجل الفقیر، اے مرد مجاہد تیرے اوپر سلام ہو، اے مرد مجاہد تیرا آقا دشمنوں کے بیچ میں گر گیا، ارے بھوکا پیاسا ہے، مدد کے لیے دوڑو۔ عزادارو حبیب آئے، اب ایک شور ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ عزادارو زینب نے فضہ کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کون آیا۔ فضہ نے آگے کہا حبیب آئے ہیں، کہا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ زینب حبیب کو سلام پہنچا رہی تھی، اب جیسے ہی حبیب نے سنا کہ زینب نے سلام کہا ہے، حبیب نے گرفتاروں کو پیٹا۔ ارے کیا علی نبی پہ یہ دل آ گئے کہ غلاموں کو سلام۔ اجرکم علی سہرا۔ عزادارو حبیب نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آخر حبیب 80 برس کے ضعیف حبیب چلے میدان میں، اور اجازت ملنے کے بعد میدان میں جنگ کرنا شروع کی۔ حبیب جنگ کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے تھے دشمنو کہ تم آل محمد کو شہید کر رہے ہو، اے ظلمنو، اے دشمنو کہ تم علی کے لال کو شہید کرنے آئے ہو، اے دشمنو کہ تم محبت کے نواسوں کو قتل کر رہے ہو۔ عزادارو لیکن آخر حبیب 80 برس کا ضعیف کب تک لڑتا؟ عزادارو بھوک سے پیاس سے حالت خراب تھی۔ حبیب جب پریشان ہو گئے جنگ کرتے کرتے، ادھر دشمن نے عوار کیا اور کہا سب ایک ساتھ مل کر حملہ کرو۔ اب جو حبیب پر حملہ کیا گیا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزوں سے وار کر رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حبیب پر ڈالا۔ حبیب نے آواز دی میرے آقا میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین دوڑے، اب جیسے ہی حبیب کے قریب پہنچے، اب جو دیکھو کہ حبیب اس دنیا میں نہیں ہے، بیتب کرنا شروع کیا، واہ مصیبتا، واہ حبیبا، واہ غربتا، انا للہ انا الیہ رضا بقضائه وتسلیما لعمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ وار الہی جو واسطہ محمد وآل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں ترقی عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد پروردگار ہم حق کی گریہ تو ادا نہ کر سکے، پروردگار جو بھی چند قطرے ہماری آنکھ سے آنسو کے نکلے ہیں، پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو زخم امام حسین علیہ السلام پہ مرہم بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار ہماری سب سے اہم تری بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار جنت البقیع کی جلد جلد تعمیر فرما،
میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار و ناصرین میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، پروردگار تجھے جناب سغرا کی بیماری کا واسطہ، پروردگار تجھے شکستہ پہلو جناب زہرا کا واسطہ کہ جناب انقلاب اخلاق حسین صاحب بہت علیل ہے، پروردگار انہیں اہل بیت کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجل عطا فرما، پروردگار تمام بیمار کو صحت کاملہ اور عاجل عطا فرما۔ میرا معبود ہمارا ظہور، ہمارا شمار ہمارے ایمان کے ناصر و آوان میں فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت